السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری زندگی ہم سب کو عطا فرمائی۔ اگر ہم اس کے فرمان کے مطابق نہ چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں، تو اندازہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تمہارا کیا ہوگا۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے بڑی پیاری زندگی عطا فرمائی، بڑی نعمتوں سے نوازا ہو، یہاں سے لے کر قبر، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، ماں کے شکم سے لے کر قبر کی دیواروں تک، جس کو اللہ نے تمام نعمتوں سے لیس فرمایا، تمام نعمتیں عطا فرمائی ہو، اس کے باوجود وہ بندہ اگر اللہ کا نافرمان بندہ ہو جائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے، اگر ہم لوگ نہ چلے تو سوچو ہمارا کیا ہوگا۔ اب اس بات سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے، ان لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے جو لوگ دن رات گناہوں میں ملبس رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یادوں کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چھوڑ کر دنیا داری کے طریقے پر لگے ہوئے ہیں۔ خاص کر شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بدکار، زناکار، یہ بدفعلی کرنے والے، ان لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ شراب پینے والوں، بدکاری کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، بدفعلی کرنے والوں، بد نگاہی کرنے والوں، گانے بجانے سننے والوں، فلمی ڈرامے دیکھنے والوں، چپ چپ کر اللہ سے گناہ کرنے والے، داڑھیوں کو منڈوانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ملاوٹ کر کے مال کو بیچنے والے، بلا اجازت شرعی رمضان کی روزوں کو چھوڑنے والے، روزوں کو قضا کرنے والے، جھوٹ بول بول کر، رشوت کھا کھا کر گناہ کرنے والے، لوگوں کے موبائل فون چوری کرنے والے، غریبوں کا مال چھین کر کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، ڈکیتی ڈالنے والے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، یہ تمام بدگمانیاں کرنے والے، مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے، اور تمام یہ گناہ جو لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو کیا اس بات سے ڈر نہیں لگتا جس اللہ نے زندگی عطا فرمائی، جس دن وہ اس زندگی کو ختم کرے گا، اپنی ڈور کو کھینچے گا، اس رب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اس وقت کون سا منہ لے کر جاؤ؟ کیا اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ جو اللہ کی نافرمانی لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، سنتوں سے روگردانی کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ اس کا رسول اگر روٹ گیا تو بتاؤ کیا ہوگا۔ گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں ایمان اگر برباد ہو گیا تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری قبر جہنم کی آگ سے بھر دی گئی، اگر ہماری زبان پر یہ جاری ہوگا، اگر یہ ہماری زبانوں پر اگر یہ جاری ہو گیا، حیاتا حیاتا لا ادری، تو اس وقت کیا ہوگا؟ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کیا کرو گے؟ افسوس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ہماری قبر دونوں طرف سے ملا کر ایک کر دی جائے، اگر ہماری پسلیوں کو دائیں پسلیاں بائیں، بائیں پسلیاں دائیں سے ملا دی جائے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم پر گزرے گی؟ کبھی اندازہ لگایا ہے؟ نہیں اندازہ لگایا۔ اگر کہیں اس رب نے جس نے زندگی عطا فرمائی، اس رب نے جس نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، اگر اس نے ہماری قبر کو اگر بچھوؤں سے بھر دیا، اگر اسی رب نے ہماری قبر کو سانپوں سے بھر دیا، اگر اس رب نے ہماری قبر کو آگ کی شعلوں سے بھر دیا، اس وقت اندازہ لگاؤ اس وقت کیسے یہ نازک سے بدن کیسے آگ کی گرمی اور بچھو اور سانپ جیسا عذاب برداشت کر پائیں گے۔ اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اس وقت کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ہمارے کفن اگر آگ سے بھر دیا گیا، اگر کفن آگ کا بنا دیا گیا، ہمارے بدن پر جو لباس کفن ہوگا قبر کے اندر، اس لباس کو اگر ہٹا کر اگر آگ کا لباس پیدا دیا گیا، جو فرش جس پر ہم لیٹے ہوں گے اگر اس کو فرش آگ کا بچھونا بنا دیا جائے گا، اس کو لٹایا جائے تو اس وقت اندازہ لگاؤ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم لوگوں کو بالکل پرواہ نہیں، بالکل فکر نہیں، ہمارا تمہارا کیا ہوگا اندازہ لگاؤ۔ مسلمانوں، میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، مولا اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے گناہوں سے بچانے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر نزا کی سختیاں آسان فرما دے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت فرما دے، اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ سب پر اپنی رحمت کا مینا برسا دے۔ یہ ساری دعائیں انسان صرف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ دعا کرنے سے پہلے ہمیں اپنی گریباں میں دیکھنا ہوگا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اعمال کرنے کی جگہ قبر نہیں ہے، بلکہ اعمال کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اگر دنیا کو تم نے ٹھوکر ماری اور اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر چلے گئے، اپنے اعمال کا تم جائزہ لیتے رہے، اپنے نیک صالح اعمال اپنے دامن میں اکٹھا کرتے رہے، تو مسلمانوں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے، تمہاری قبر کو پھولوں سے بھر دے گا، تمہاری قبر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر پر اپنی رحمت کا مینا بھی برسا دے گا۔ اللہ ہمیں لمحے بھر بھی کفر کی زندگی میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ کفر کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی اتنی ہارڈ ہوگی، اس دن معلوم چلے گا جس دن یہ دنیا چھوٹے گی، اس دن احساس ہوگا جس دن سانسیں بند ہو جائیں گی، اس دن احساس ہوگا جس دن دنیا کے لوگ، گھر کے لوگ قبرستان میں ڈال کر چلے آئے گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یاد رکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اور جانے کے بعد حساب و کتاب دینا ہوگا۔ کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ کوئی ہمارے ساتھ جائے گا، لیکن پھر بھی آج ہم لوگ ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کو گناہ کرتے دیکھتے اس کو بھی منع نہیں کرتے، بلکہ گناہوں کی طرف ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے نوجوان جو شراب
شراب پیتے ہیں تو دوسرا شراب پینے جاتا ہے، دوسرا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دوست یاری میں جوئے کے اڈے پر شراب کی بھٹی پر لے کر چلا جاتا، اس کا اے نہیں دوسرا کہہ سکتا کہ نہیں اللہ نے اس سے منع فرمایا، ایک گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ بدفعلی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینے والا بہت لوگ ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھو انسان گناہوں کی طرف جب رغبت کرتا ہے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی گناہوں کی طرف رغبت دلانے والے بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں۔ پھر میں بات کہتا ہوں یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو وہ علم والے ہی ہے، اگر کوئی تمہیں گناہ سے روکتا عوام کو تو علماء ہی روکا کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا اتنی ظالم ہوتی چلی جا رہی تو آج دنیا کا حال دیکھو کیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت